الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 93 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ میں سیدنا یوسف کی سرگزشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صورتحال پیش آنے والی ہے اس پر استدلال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید اپنے مدعا پر بالعموم 3 طریقوں سے استدلال کرتا ہے۔ ایک انفسی حقائق سے، یعنی انسان کے باطن میں جو حقیقتیں ودیت ہیں ان کو بنائے استدلال بناتا ہے، ان سے ریزننگ کی پیدا کرتا ہے۔ دوسرے آفاق کی حقیقتیں، وہ جو کائنات میں ہیں، جو ہمارے گرد و پیش میں نظر آتی ہیں، اور ان کے بعد پھر تاریخی حقائق، دنیا میں جو واقعات پیش آئے، خاص طور پر پیغمبروں کی سرگزشت، جگہ جگہ اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں سیدنا یوسف کی سرگزشت بھی اسی پہلو سے آئی ہے، اور یہ سرگزشت اب اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بالآخر وہ لوگ جنہوں نے یوسف کے ساتھ حسد کی وجہ سے دشمنی اور عناد اختیار کیا، انہیں باپ سے جدا کر دیا، مارنا چاہا، اور بدرجہ آخر اس پر راضی ہوئے کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف ایک غلام کی طرح مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، پھر ان پر تہمت لگا کے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب مراحل گزرے، یہاں تک کہ جب وہ ناکامیوں اور تکلیفوں کی کٹھالی میں کندن بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزت بخشی کہ وہ گویا مصر کے وزیر اعظم ہو گئے۔ یہ بھائی جنہوں نے ابتدا میں انہیں ختم کر دینا چاہا تھا، بالآخر عاجزانہ ان کے سامنے حاضر ہونے کے لیے مجبور ہو گئے، اور پھر وہ آخری مرحلہ بھی آ گیا جب یوسف نے حجاب اٹھا دیا اور یہ کہا کہ میں وہی تمہارا بھائی ہوں۔ اللہ نے میرے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور بھائیوں کے اندر بھی جو کچھ شرافت طبع تھی وہ عود کر آئی، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ قصور ہمارا ہی تھا۔ یہ سرگزشت جس طرح کہ میں بار بار توجہ دلا چکا ہوں، ایک آئینہ ہے جس میں قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اسی طرح اعتراف کرو گے کہ قصوروار تم ہی تھے۔ جب بھائیوں نے اس کا اعتراف کر لیا تو اب سرگزشت آگے بڑھتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، بھائیوں سے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ علی وجہ ابی یأت بصیرا، اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور کچھ نابینا سے ہو کر رہ گئے تھے۔
یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ یہ میں اپنا کرتا دے رہا ہوں، اس کو جا کر باپ کے چہرے پر ڈال دینا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اس کے بعد اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی اب وہ علاقہ تم چھوڑ دو، دیہات کی زندگی چھوڑ کر یہاں شہر میں آباد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر معمولی حیثیت دی ہے، اس وقت مصر گویا میرے انگوٹھے کے نیچے ہے، یہاں آ کے عزت کے ساتھ آباد ہو اور وہ زندگی بسر کرو جو میں بسر کر رہا ہوں۔ تو یہ پیغام دے کے انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اس سے پہلے بھی اس سورہ میں سرگزشت کے اصلی مقصد سے الگ بعض بڑی غیر معمولی حقیقتیں واضح کی گئی ہیں۔ یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ میرے جسم سے لمس کیا ہوا کرتا میرے باپ کی بینائی کا باعث بن جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس پر میں نے استاذ امام امین احسن اصلاحی کا نقطہ نظر نقل کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے جس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جو ہمارے ذرائع علم ہیں جن سے ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہم کسی چیز کے ممکن یا غیر ممکن ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اسباب کے مشاہدے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے علم کی بنیادی یہ ہے کہ ہمارے ظاہری حواس جن سے ہم سب واقف ہیں، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، اور ہمارے باطنی حواس جو ہمارے اندرونی شعور کو محسوس کرتے ہیں، ہمارے اندر کے غم، مسرت، نفرت، محبت، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارا مشاہدہ بنتی ہیں، تجربہ بنتی ہیں، اور یہ مشاہدہ اور تجربہ جب استقراء کے عمل سے گزر جاتا ہے، یعنی میرا بھی تجربہ یہی ہے، آپ کا بھی یہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں انسان سب کے سب ایک ہی تجربے سے گزرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک حقیقت ہے، یا یہ ایسی صداقت ہے جس کا اب کوئی شخص منکر نہیں ہو سکتا۔ تمام حقائق جن کو وجودی حقائق کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو نظر و استدلال سے دریافت نہیں ہوتی بلکہ مشاہدے پر یا تجربے پر مبنی ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارا علم بنتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے عمومی تجربے میں دوائیں آئی ہیں، کس طرح آئی ہیں؟ یعنی ایسے ہی ہوا ہے کہ کسی اتفاق کے نتیجے میں کسی درخت کے پتے، کسی جڑی بوٹی یا کسی اور چیز میں کوئی تاثیر دریافت ہو گئی، پھر اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذوق تحقیق بخشا ہے، وہ اس کے اندر اترتا ہے، جب ایک چیز دریافت ہو جاتی ہے تو اس کا تصفیہ کرتا ہے، اسے بناتا اور سنوارتا ہے۔ انسان کو اس کے ساتھ بڑی غیر معمولی صلاحیت دی گئی ہے اخذ و استنباط کی، یعنی وہ پھر وجودی حقائق سے کچھ نئے حقائق استنباط کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کو انفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمارا علم اس طرح آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تمام سائنسی علوم اسی طریقے سے شروع ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اپنے کمال تک پہنچ رہے ہیں، اور نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا وجود میں آنے والا ہے۔ آج سے 1 صدی پہلے ہمارے شاعر نے کہا تھا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس دنیا کو ہم نے اس پچھلے 10-20 سال کے عرصے میں جہاں پہنچتے دیکھا ہے، شاید صدیوں میں بھی اس کا مشاہدہ انسان نہیں کر سکا ہوگا۔ تو اسباب کیسے کام کرتے ہیں، ان میں کیا کیا نئے حقائق پیدا ہوتے ہیں،
وہ چیزیں جب استقراء سے گزر کر انسانیت کا تجربہ، انسانیت کا مشاہدہ بن جاتی ہیں تو قبول کر لی جاتی ہیں۔ اس میں ہر وقت اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی استثناء سامنے آ جائے، کوئی غلطی سامنے آ جائے، تو اس طرح تمام علم اپنے آپ کو امینڈ کرتا رہتا ہے، اس میں ترمیم تغیر یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہ میرا کرتا ہے، میں اس کو پہنتا رہا ہوں، یہ لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ہمارے عام مشاہدے کی چیز نہیں ہے، یعنی یہ عام اسباب میں پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم بالعموم گرد و پیش میں دیکھتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ بات حیرت انگیز ہو جاتی ہے، یعنی جب ہمارے عمومی علم سے کوئی چیز ہٹ جاتی ہے تو اس کو ہم اسی لیے معجزہ کہتے ہیں، یعنی اس نے عقل کو عاجز کر دیا ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے، یہ اسباب کی گرفت میں نہیں آتا۔ انسان اپنے مشاہدے اور تجربے سے جس طرح چیزوں کو اخذ کرتا ہے اس کی بنیاد اس میں نہیں ملتی، تو اس وجہ سے ایسی چیزوں کو حیرت انگیز کہا جاتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، حضرت یوسف نے اپنے جسم سے لمس کیا ہوا کرتا ہی اپنی نشانی کے طور پر کیوں بھیجا؟ یعنی کوئی اور طریقہ نہیں اختیار کیا، بلکہ وہ جو کرتا پہنتے رہے وہی انہوں نے بھیجا۔ کوئی چادر بھی نہیں بھیجی، کوئی رومال بھی نہیں بھیجا، اپنے جسم سے لمس کیا ہوا کرتا بھیجا۔ اور کرتے میں یہ اثر کہاں سے آیا کہ اس سے بصارت عود کر آئے؟ یعنی صرف یہی نہیں کہ کرتا بھیجا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہا کہ جب میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو گے تو اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور یہ ایک پیغمبر فرما رہا ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی انہیں کہ ایسا کریں، اس سے بینائی لوٹ آئے گی۔ جو معجزات بھی قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، یہ دیکھا ہوگا کہ وہ سب کے سب کسی پردے سے نمودار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی لٹھیا اٹھا لو، ایک لٹھیا ہے ان کے ہاتھ میں، وہ سانپ بن جاتی ہے۔ وہی لٹھیا ہے جو جادوگروں کے مقابلے میں حیرت انگیز طریقے سے جادوئی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ وہی لٹھیا ہے وہ سمندر کی طرف اٹھائی جاتی ہے تو پروا ہوا چلتی ہے اور اس کو پھاڑ کر دو دیواروں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ وہی لٹھیا ہے کہ قوم کہتی ہے کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرو، ایک پہاڑ پر ماری جاتی ہے، اس سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ تو وہ ایک حجاب یا ایک پردہ ہے جس کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جب چیزیں دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کے جسم سے لمس کیے ہوئے کرتے نے یہی صورت اختیار کر لی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لٹھیا نے اختیار کر لی تھی۔ حضرت یوسف نے اپنے جسم سے لمس کیا ہوا کرتا ہی اپنی نشانی کے طور پر کیوں بھیجا، اور کرتے میں یہ اثر کہاں سے آیا کہ اس سے بصارت عود کر آئے؟ یہ سوالات نہ ہر شخص کے حل کرنے کے ہیں اور نہ اس کا حل ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ یعنی یہ عام طریقے پر جو چیزیں سمجھی سمجھائی جاتی ہیں اور جو ہمارے حدود علم میں واقع ہوتی ہیں ان سے ماورا چیز ہے۔ یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے ایسے بہت سے واقعات جس طرح میں نے ابھی بیان کیا پیش آتے ہیں کہ جو ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہوتے۔ اس میں لوگوں نے ایک بڑی غلطی یہ کی کہ ان کو عام اسباب کے تحت لا کر آخری درجے میں سمجھنے کی صحیح کی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عام حالات ہی کو ایک حجاب کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یعنی سانپ تو لٹھیا کے بغیر بھی وجود میں آ سکتا تھا، لیکن ایک حجاب ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر۔ سمندر بھی اس کے بغیر پھٹ سکتا تھا، چشمے بھی اس کے بغیر ہی پھوٹ نکل سکتے تھے۔
تو یہ حجاب کا ایک طریقہ ہے، گویا کسی چیز کو جیسے آپ کیریئر بنا لیتے ہیں تو وہ چیز مؤثر ہو جاتی ہے۔ یہ سوالات نہ ہر شخص کے حل کرنے کے ہیں اور نہ اس کا حل ہر شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ان چیزوں کا تعلق جذبات سے ہے، یعنی یہاں استاد امام یہ بتا رہے ہیں کہ کرتا اصل میں جذبات کو لے کر چلا گیا ہے، یعنی باپ کے ساتھ محبت ہے، عرصے سے جدا ہیں، ایک محبت اور تعلق کا اور پھر باپ کی حالت کو درست دیکھنے کا طوفان ہے جو اندر امڈ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی جذبات میں ایک تاثیر پیدا کی ہے، اور یہ تاثیر اپنے لیے ایک کیریئر جیسے بجلی تاروں پر سفر کرتی ہے، کرتے کے اوپر سے اڑتی ہوئی چلی گئی ہے۔ تو وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا تعلق جذبات سے ہے، اور جذبات بھی ایسے عالی مقام لوگوں کے کہ ایک طرف حضرت یعقوب ہیں، دوسری طرف حضرت یوسف، یعنی ادھر بھی پیغمبر ہے ادھر بھی پیغمبر ہے۔ ہم عامی اس طرح کے معاملات میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سچے جذبات کی تاثیر و تاثر کے کرشمے ایسی حیرت انگیز صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل ان کی توجیہ سے بالکل قاصر رہ جاتی ہے۔ اس سے اصل میں استاد امام نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو ہمارے عمومی مشاہدات سے حاصل ہونے والا استقرائی علم ہے، جو انڈکشن کے طریقے پر روز ہمارا علم بنتا رہتا ہے، اسی سے طب ترقی کرتی ہے، اسی سے دوسرے علوم وجود میں آتے ہیں۔ ایک وہ چیزیں جن کا تعلق انفس سے ہے، یعنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی قوتیں ودیت کرتی ہیں۔ سائنسی علوم آفاق کے علوم ہیں، اس میں مادی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کرشمے رکھے ہیں وہ دریافت کیے جاتے ہیں۔ وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ ایک لوہے کا ڈبہ ہے جس میں 500-700 لوگ بیٹھ کر ہوا میں اڑ رہے ہوں گے اور 10,000 میٹر کی بلندی پر اڑ رہے ہوں گے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ قدیم زمانے کے بلکہ آج سے 200-300 سال پہلے کے انسان کو قبر سے اٹھائیے تو وہ یہ خبر سن کر ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو جان سکے۔ کیا ہوا ہے؟ مادے کے اندر جو بعض غیر معمولی چیزیں ودیت تھیں، اس کے قوانین دریافت کر لیے گئے۔ ان قوانین کو پھر ایک خاص صورت دے دی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان ہوا میں اڑتا پھرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اندر جو قوتیں ہیں، جیسے مادے میں کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ ریت کے اندر سے انسان بولنا شروع کر دیں گے؟ یہ کیا چیز ہے جو آپ کے ہاں آپ کے گھر میں پڑا ہوا کمپیوٹر ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، کیا چیزیں؟ اگر ان کے وجود کو آپ سامنے رکھیں تو وہ سادہ مادی چیزیں ہیں، لیکن ان میں یہ تاثیر اور تاثر پیدا ہو گیا ہے، علم نے پیدا کر دیا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے نفرت کے، محبت کے جذبات یہ مؤثر ہوتے ہیں، یعنی اسی پر انسانی تجربہ مبنی ہے، جس کو لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات نظر لگ جاتی۔ کیا چیز ہے؟ یعنی ہمارے اندر ایک جذبے کی کیفیت ہے جو ان لہروں کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جو ابھی عمومی تجربہ ہے، مؤثر ہو جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی سائنسی حقیقت ابھی نہیں بنی۔ اس لیے ایسا ہی تجربہ ہے جیسے کہ قدیم زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ فلاں جڑی بوٹی سے آرام ہو جاتا ہے، لیکن اب وہ تجزیہ تحلیل سے گزر کر ایک مستند دوا بن گئی ہے، اور ہم بہت اطمینان سے اس کو کھاتے ہیں۔ تو ان نفس انسانی میں جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی طرح مؤثر ہیں جس طرح مادہ مؤثر ہے، اور مادے کے اندر بعض قوانین کار فرما ہیں، ان کے اندر بھی قوانین ہیں۔ تو جذبات انتقال کرتے ہیں، مسرت انتقال کرتی ہے، نفرت انتقال کرتی ہے، اور اس انتقال میں بھی اسی طرح کے کرشمے چھپے ہوئے ہیں جس طرح کے مادی وجود میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک وجودی حقیقت ہے، تاہم جب تک یہ ایک سائنسی علم نہیں بن جاتے، یعنی تجربے سے گزر کر ان کو گرفت میں نہیں لے لیا جاتا، تو یہ ہمارے لیے حیرت انگیز چیز ہے۔ بالکل اسی طرح
جیسے مادیت کے کرشمے آج سے 200 سال پہلے کے آدمی کے لیے حیرت انگیز ہے۔ وہ کبھی تصور کر سکتا تھا کہ میں یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں گا اور اس وقت مریخ پر بیٹھا ہوا آدمی چاہے تو اس کو سن سکتا ہے، بلکہ سن ہی نہیں سکتا، دیکھ سکتا ہے۔ یعنی یہاں کی پوری صورتحال اس تک منتقل کی جا سکتی ہے، چشم زدن میں منتقل کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں کو تعجب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کیسے کام کر رہی ہیں۔ یعنی ایک جذبہ جو بیٹے کے اندر اٹھا ہے وہ باپ سے جا کر کیسے متصل ہو جاتا ہے، اور کیسے وہ ایک کرتے پر سفر کرتا ہے، اور وہ کس طرح سے جا کر بینائی لوٹا دیتا ہے۔ یہ ابھی ہماری گرفت کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے اسی طرح کی چیز جس طرح اس دنیا میں باقی معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمارا علم تو صحیح و خطا کے ٹرائل اور ایرر کے بے شمار مراحل سے گزر کر کوئی چیز دریافت کرتا ہے، پھر اس کو بناتا، سنوارتا اور پھر اس جگہ پہنچاتا ہے جہاں وہ ہماری گرفت کا تجربہ بن جاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کائنات کے پروردگار کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ جو جہاز ہم نے اتنے مراحل سے گزر کر بنایا ہے وہ جب چاہتا اس کو اڑا دیتا۔ تو بالکل اسی طرح ان تمام چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں جو انہوں نے بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہی جذبات جو شدت سے چاہتے ہیں، جیسے ہم اپنے مریض کو سامنے دیکھ کر ایک آخری درجے کی قوت کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں پروردگار اس کو شفا بخش دے۔ اب یہ غیر معمولی جذبات ہیں۔ بسا اوقات ایک ماں کے اندر اپنے بیٹے کے لیے یہ جذبات جس شدت اور قوت سے کسی بیماری کے موقع پر یا موت قریب آ رہی ہے تو پیدا ہوتے ہیں، ان کی قوت کو آپ ماپنا چاہیں تو ماپ نہیں سکتے کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا راستہ دریافت ہو جائے کہ ان جذبات کے اندر جو تاثیر چھپی ہوئی ہے وہ بیمار کی بیماری کے محور تک منتقل کی جا سکے تو شفا ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی ہماری دریافت سے باہر ہیں، اس لیے معجزہ لگتی ہیں، نفسی علوم کی صورت میں سامنے آتی ہیں، تو یہ علم میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ سلیمان کے دربار میں ایک شخص ایک علم جانتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ، ایک علم جانتا تھا، الذی عنده علم من الکتاب، اور وہ علم ایسا تھا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت کم و بیش 1500 میل کے فاصلے سے چشم زدن میں اٹھا کر لے آیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات جب بیان کی گئی آج سے 14 صدی پہلے تو لوگوں کو حیرت انگیز لگتی تھی، لیکن اب ہم پوری کی پوری محفل، اس میں ایک ایک حرکت، اس میں بولے جانے والے الفاظ سب اٹھا کے لے جاتے ہیں اور چشم زدن میں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یعنی وہ طریقہ دریافت ہو گیا، بس اور کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ چونکہ دریافت ہو گیا ہے تو حیرت انگیز نہیں لگتا۔ تو اسی طرح سے نفسی علوم کی ایک پوری دنیا ہے جو ایک زمانے میں لوگوں کے ہاں زیادہ اشتغال کا باعث رہی، اب اس طرح نہیں رہی۔ اس میں بھی بڑے کرشمے چھپے ہوئے ہیں، اور پھر اس کائنات کے پروردگار اور انبیاء کے معجزات کیا کہنے ہیں اس کے۔ تو یہ ایسا ہی ایک کرشمہ صادر ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بینائی لوٹ آئے گی اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر تم اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ۔ اس میں دیکھیے جو یقین ہے، یعنی ادنا درجے کا تردد نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ میں کرتا دے رہا ہوں، اس کو لے جاؤ، یہ میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو۔ ولما فصلت العیر، اب دیکھیے کہ وہ یوسف کے پاس کھڑے ہیں اور مصر کا اور کنعان کا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ یعقوب اس سے پہلے پیغمبر ہیں، نہیں جان سکے کہ بیٹا مصر میں ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یوسف کے اور بھائیوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے بعد بھائی روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ولما فصلت العیر، یعنی وہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، یوسف کا کرتا ان کے پاس ہے، تو کیا ہوا؟ تو ان کے باپ نے کالا ابوہم، ان کے باپ نے کنعان میں اپنے گھر کے لوگوں سے کہا
انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ وہ سب کچھ جو اس سے پہلے ناممکن تھا وہ جدائی میں روتے ہوئے نابینا ہو گئے، کم و بیش کچھ خبر نہیں ہوئی۔ تو اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اذن الہی سے ہوتا ہے۔ اللہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کرتا بینائی کا باعث بن جاتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوتا ہے اور یوسف کی خوشبو یعقوب کے مشام جان تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اذن الہی نہیں ہے تو کسی کے پاس کوئی ذاتی حیثیت سے خصوصیت نہیں ہے۔ وہی جذبات جو معلوم نہیں کہ یوسف کے ہاں اور یعقوب کے ہاں کس کس طرح ان 18-20 سالوں میں امٹ کر آئے ہوں گے، وہ کبھی مؤثر نہیں ہوئے، اسی طرح رہ گئے اپنی جگہ۔ ان کے اثر آنکھوں پر تو ہوئے لیکن یوسف تک نہیں پہنچے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ وہاں سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں تو انی لاجد ریح یوسف، تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ معاملات کیا ہیں، یعنی تینوں چیزوں کو الگ الگ جان لینا چاہیے اور کبھی خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ وہ علوم جو مادی حقائق کے یعنی مادے میں جو وجودی حقائق ہیں ان کے مطالعے سے پیش آتے ہیں، ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کوئی اتفاق پیش آئے گا اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ظاہر کر دے گا، اس کے بعد اس اتفاق کو ہم اپنے تجربے سے گزاریں گے، پھر بار بار اس کو انسانوں کے درمیان وسعت دیں گے یہاں تک کہ وہ ہمارا علم بن جائے گا۔ اور پھر ایسا علم بن جائے گا کہ پہلے مرحلے میں تو یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک درخت کی چھال کھا لیں تو اس سے بخار اتر جائے گا، کیا چیز ہے اس چھال میں، لیکن وہی چیز پھر ایک مسلمہ دوا بن جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تاثیر اس کے اندر رکھی تھی وہ کسی اتفاق سے سامنے آتی ہے اور پھر تجربہ اور مشاہدہ بنتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک حقیقت بن جاتی ہے۔ یہ چیزیں مادی علوم سے متعلق ہیں اور یہ اسی طرح ترقی کر رہے ہیں۔ نفسی علوم میں جو ہمارے اندر قوتیں موجود ہیں ان قوتوں میں جو قوانین ہیں ان کو دریافت کر لیا جاتا ہے، جیسے آپ نے ایکس ریز کو دریافت کر لیا۔ تو جب وہ دریافت کر لیے جاتے ہیں تو ملکہ بلقیس کا تخت چشم میں اٹھا لیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک ہے وہ اپنے پیغمبروں کے ہاں عموم کی چیزیں، وہی جذبات، وہی کرتا، وہی لٹھیا، اس کو ایک حیرت انگیز چیز بنا دیتا ہے۔ وہاں خدا کا اذن کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا حکم کام کر رہا ہوتا ہے۔ تینوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کا وجود تو ایک حقیقت ہے، یعنی مادی علوم اس وقت ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور حیرت انگیز کمالات کے ساتھ سامنے ہیں۔ نفسی علوم کی تصدیق قرآن بھی کرتا ہے اور دنیا کی قدیم تاریخ بھی، اور کوئی وجہ نہیں کہ ان کا انکار کیا جائے۔ خود ہم میں سے بعض لوگوں کو اس کے تجربات پیش آئے ہوں گے، اور بالکل اسی طرح پیغمبروں کے معجزات ہیں جو قرآن کی خبر سے ایک متحقق چیز ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ کوئی آدمی کوئی خاص ریاستیں کر کے معجزہ حاصل کر لے، جس کو ہمارے ہاں لوگوں نے ایک دوسرا نام کرامت کا دے دیا ہے، یہ بالکل ناممکن ہے۔ یعنی تینوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں اور وہی ہوتی ہیں۔ پیغمبروں کے ہاتھ پر اللہ کے اذن سے ظاہر ہونے والے معجزات کہیے، آیات کہیے، نفسی علوم کی کرشمے سازیاں، اور مادی علوم میں جو حقائق دریافت ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تو مصر سے قافلہ روانہ ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے ان کے قوا اور حواس کو اپنے قوا اور حواس پر قیاس نہ کرنا چاہیے۔ یعنی حواس تو وہی ہیں، وہی آنکھیں ہیں، وہی ہاتھ ہیں، وہی لمس ہے، لیکن یہ کہ پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، تو جس طرح ہم انسانوں میں بڑا تفاوت ہے صلاحیتوں کا، قوتوں کا،
تو وہ بھی انسانی ہوتے ہیں، لیکن ان کے قوا اور حواس ہم سے بہت مختلف ہو جاتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اور جس طریقے سے چاہتے ہیں کسی معاملے سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی ہوا، یوسف کی خوشبو آ گئی۔ چنانچہ یہاں بھی دیکھ لیجیے، یوسف علیہ السلام 20 سال سے زیادہ مدت تک مصر میں رہے اور حضرت یوسف کو کبھی ان کی خوشبو نہ آئی، مگر اس وقت ان کی قوت ادراک یکا یک ایسی تیز ہو گئی کہ یوسف کا پیرہن مصر سے چلا اور وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے لگے۔ تو ان تینوں چیزوں کو اس سورہ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بالکل الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ حیثیت سے سمجھنا بھی چاہیے اور ماننا بھی۔ ان کو خلط ملط کر دینے سے بعض اوقات بڑی الجھنیں پیش آ جاتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر